جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے اپنی سیاست کی بات کرنی ہے اور اپنے سیاستدانوں کی بات کرنی ہے۔ ان سیاستدانوں کی بات کرنی ہے جن کے سامنے یا جن کے نام کے ساتھ ہم رہنما لگاتے ہیں، لیڈر لگاتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کو لوگ رول ماڈل کی طرح لیتے ہیں۔ اب وہ رول ماڈل اور وہ سیاستدان اور وہ جن کی لاکھوں کروڑوں کی فالوئنگ ہوتی ہے، ووٹ دیتے ہیں لوگ ان کی زبان کیسی ہے اور ان کی سیاست کیسی ہے۔ یعنی ہم نے یہ سنا ہے سیاست کے جسم میں دل نہیں ہوتا، لیکن اب سیاست کے جسم میں دل بھی نہیں ہوتا، اس کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتا اور اس کی زبان بھی بے قابو ہو چکی ہے۔ اور زبان اتنی سطحی، بازاری اور معذرت چاہتا ہوں لفظ استعمال کرتے ہوئے، اتنی لو لیول پہ ہو چکی ہے کہ اب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، اگر آپ شریف آدمی ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تقریریں نہیں سن سکتے۔ یعنی یہ وہ ملک ہے جہاں قائد اعظم کو نہیں بخشا گیا، وہاں ان پہ ایسے ایسے فکرے کسے گئے۔ فاطمہ جناح جن کو ہم مادر ملت کہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا ہم نے، اور کیا کیا الیکشن جب ان کے خلاف صدر ایوب لڑ رہے تھے، ایوب خان صدارت کا الیکشن لڑ رہے تھے، تو کیا کیا ان کی کردار کشی نہیں کی گئی۔ نصرت بھٹو صاحبہ، ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، کیا کیا ان سے منسوب جھوٹے سکینڈلز نہیں سامنے لائے گئے۔ بے نظیر بھٹو کو نہیں بخشا گیا۔ شیخ رشید صاحب کی تقریریں ہیں جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ شیخ رشید صاحب بھی خیر سے 15 مرتبہ وزارت بھگتا چکے ہیں۔ وہ خیر سے مشرف کے ساتھ بھی تھے، نواز شریف کے ساتھ بھی تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، اور ان کی اپنی جماعت بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی اقتدار کے مزے لے چکے ہیں۔ اور وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا کیا زومانی جملے نہیں بولا کرتے تھے۔ اور پھر وہ ہمارے سامنے کہانی ہے کہ جو بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے اوپر سے تصویروں والے پمفلٹ پھینکے گئے، وہ بھی ایک ہے کہ اس کے مجد کون صاحب تھے، نواز شریف صاحب اور وہ سارے۔ اچھا، کلثوم نواز صاحبہ، ان کو نہیں بخشا گیا۔ مریم نواز سیاستدان ہیں، ان پہ تنقید ہونی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، مگر جس طرح کی ان کے خلاف زبان استعمال کی گئی ہے یا ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جمائمہ خان، عمران خان صاحب کی پہلی اہلیہ، ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان پہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے، ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کی گئی کہ بالآخر وہ عمران خان اس کو ایک بڑی وجہ سمجھتے ہیں، ان کی جو مقدمے اور باقی ہراسمنٹ اور ان کی کردار کشی اپنی علیحدگی کی۔ اچھا، بشرا بیگم عمران خان کی اب کی جو بیگم ہیں، ان کے حوالے سے کیا کیا نئی زبان استعمال کی گئی۔ اس کے علاوہ اور خواتین جو سیاستدان ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہماری جو صحافتی خواتین ہیں، جو صحافی ہیں، ان کو اب نہیں بخشا جاتا۔ یعنی آپ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ان کا نقطہ نظر غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، مگر جس طرح ان پر ذاتی حملے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی ہم نے کسی کو بخشا نہیں، اور پھر اس ساری کو اگر آپ کریں تو بھٹو صاحب سے شروع ہو کر آج 2022 میں یہاں تک پہنچتے یعنی یہ لفظ جب ہماری سیاست میں، ویسے تو فاطمہ جناح کو جیسے میں نے کہا ان کے بھی نام تھے، لیکن یہ ایک حد تک تھا۔ بھٹو صاحب نے اس کو عام کیا، تقریروں میں بھی سور کے بچے، اور پھر انہوں نے مختلف سیاستدانوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اور وہ زوبانی جملے بھی بولا کرتے تھے۔ خیر، یہ ہوتا ہوتا آج جب ہم تک پہنچا ہے تو آج حالت اتنی ہو گئی کہ تھڑے کی زبان، سطحی زبان، لو لیول کی زبان، یہ ایک بہت سارے ہیں میرے پاس ان کی، لیکن اس کی ایک جھلک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب یعنی ان ریسنٹ پاس میں، پچھلے کوئی 5-7 سالوں میں، بلکہ اس کو بھی اگر کم کر لیں تو پچھلے 5 سالوں میں، اس کو بھی کم کر لیں تو پچھلے 4.5 سالوں میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ کہیں کہ واقعی ان کے نام کے ساتھ رہنما یا سیاستدان لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ اگر کوئی یہاں 2 طرح کے، میں اکثر میرا یہ ماننا ہے اور یہ سچی بات ہے کہ 2 طرح کے ہمارے ہاں نظام آئے ہیں، ایک فوجی آمریت اور ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ۔
سویلین آمر کے میں وہ ہیں جنہوں نے لبادہ جمہوریت کا اوڑھا ہوتا ہے، اندر سے مکمل وہ بادشاہ ہوتے ہیں اور آمر سے بھی بڑھ کر آمر ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ لطیفہ ہے کہ جو فوجی آمر آتا ہے اس کو جمہوریت کا بخار چڑھ جاتا ہے، وہ جمہوریت کی طرف نکل جاتا ہے، اور جو جمہوریت کے نام پہ آتا ہے منتخب ہو کر اس کو آمر ہونے کا شوق چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ آمریت کی طرف نکل جاتا ہے. تو جو اگر بڑا کوئی بھی بیان دے دے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس کی پارٹی کا کوئی بندہ کہے کہ یار یہ زبان غلط ہے، ایسی استعمال نہیں کرنی چاہیے. وہ سارا دن لگے رہتے ہیں، ہر کوئی غلام در غلام، درباری، مجاور، ان کے جو باقی نیچے لوگ ہیں وہ اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں اس کے یہ معنی تھے، نہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، یہ تو یہ کہا، اچھا یہ اگر یہ کہا ہے تو آپ نے اس فلاں نے بھی تو یہ کہا تھا. اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ عوام، ہم جو اقلیت کو نکال کر اکثریت ہم تماش بین ہیں اور ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں اور بڑی تالیاں پیٹتے ہیں، واہ آج تو کمال کر دیتا، کیا نام رکھا ہے، کیا ہم نے ہمارے پسندیدہ فلاں نے کیا آج اس کو ٹھوکا ہے، کیا اس کو آج بجائی ہے، کیا آج اس کے ساتھ کیا ہے، ایسی مزے مدار تبصرے ہنس کے جگتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ فیاض الحسن چوہان جب پہلی مرتبہ کلچر کے پنجاب کے وزیر بنے عثمان بزدار کی حکومت میں، تو انہوں نے ایک تقریب میں اداکارہ نرگس کی بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں نرگس کو حاجی نرگس بنا دوں گا اور وہ روزے بھی رکھوا دوں گا. تو اس پہ آگے جو سارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایسی تالیاں بجائیں، ایسے سارے لوگوں نے، حاضرین نے. اور پھر مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں مریم نواز کو کہا کہ مریم تم میرے بارے میرا نام اتنا جنون سے نہ لیا کرو کہ کہیں تمہارا خامد نہ مائنڈ کر جائے. اس پہ ایک پوری تالیاں اور پورا بجا. اسی طرح اور بڑے ڈھیر سارے ہیں کہ جب کوئی وہ سیاستدان لو لیول کی بات کرتا ہے تو آگے سے تالیاں، نعرے، جوش، واہ 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 واہ، اور پھر سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے میمز بنتے ہیں، پھر اس کی واہ واہ ہوتی ہے. ایک جھلک آپ کو میں جو 4.5 سالوں میں ہے اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت سارے تو بیان ہی نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو قابل بیان ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور اس میں سے بھی اگر کوئی ناقابل بیان ہو اور میں بات کر جاؤں تو اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا، پہلا جی دور سے پرویز، نزدیک سے پروین، یہ بلاول کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے بیان دیا. شباش جی بھونڈی کر رہا ہے، یہ شیخ رشید صاحب نے کہا. بلاول صیبہ عمران خان صاحب نے کہا اور انہوں نے اس پہ کہا کہ نہیں زبان پھسل گئی، چلو ٹھیک. لیکن شیخ رشید صاحب نے اس بیان کو لے کے آگے کہا کیا فرق پڑتا ہے صاحب کو صاحبہ کہنے میں، اگر کوئی فنی خرابی نہیں تو سیریس کیوں لیا، یہ انہوں نے آگے سے کہا. اچھا، پھر آپ نے چور کہا، میں آپ کے والد کو چور کہوں گا. یہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک ممبر کے بارے میں جنہوں نے کہا کہ وہ چور ہیں، آپ چور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چور کہتے ہیں تو میں آپ کے والد کو چور کہوں گا، قومی اسمبلی میں کہا. اچھا، ڈاکے کے پیسے مجرے پر لٹائے جاتے ہیں، یہ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب کا بیان ہے. آج ڈبو کو کس نے کھول دیا، ہم تو باندھ کے آئے تھے، کمینوں نے عروج پا لیا. یہ مشاہد اللہ صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا اور فواد چودھری کے بارے میں کہا. اچھا، پیپلز پارٹی کا جھنڈا مجھے طوائف کا جھنڈا لگتا ہے، یہ پرویز خٹک صاحب نے کہا. اور اس پر انہوں نے چلو یہ کہہ دیا کہ نہیں میرا غلط لیا گیا مطلب، میرا کہنے کا مطلب نہیں، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں بلو رانی میں فنی خرابی سے باخبر ہوں، یہ شیخ رشید صاحب نے فرمایا بلاول بھٹو کے بارے میں. شیخ رشید پنڈی کا شیطان ہے، بغیرت انسان ہے، یہ بلاول بھٹو صاحب نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا. جس کی ناجائز اولاد ہے وہ گھٹیا ہی ہوتا ہے، یہ عمران خان کے بارے میں طلال چودھری صاحب نے کہا. پٹے والے سارے وزیر ہیں، رانا ثناء صاحب نے کہا. وہ جو ڈالتے تھے نا پٹکا سا، جب تحریک انصاف کے جب وہ شامل ہو رہے تھے تحریک انصاف میں تو اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے پٹے والے. اب پٹا کس جانور کو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی. ریحام خان کی کتاب کم، فوش مووی زیادہ ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا. شیخ رشید نالا لئی ہے، سعید غنی نے کہا. فل باڈی ویکس کروانے والے کا بھی پتہ ہے، رانا ثناء صاحب نے کہا. جو نواز شریف کو ریسیو کرنے گئے وہ سب گدھے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا. یہ گیا اور یہودن لے آیا، یہ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا.
میں نے شیخ رشید کو خود میاں نواز شریف کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے دیکھا، رانا ثنا صاحب نے کہا۔ فیصل آباد کے گندے انسان تھو، یہ شیخ رشید صاحب نے رانا صاحب کے بارے میں فرمایا۔ نالا لئی کا گندا کیڑا، عابد شیر علی صاحب نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں فرمایا۔ عمران خان کی جماعت میں تو اس کی اپنی خواتین محفوظ نہیں ہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا۔ چرسیوں بھنگیوں کی حکومت، یہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما، ایک سیاستدان نے جب عمران خان کی حکومت تھی اس کے بارے میں کہا، لکھ لعنت تیرے تصور حکومت پر۔ اب یہ بھی ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی پر طنز کیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے وائرس کا نام عمران خان، یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا۔ اچھا، پھر آج کل تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یکجان دو قالب ہیں، لیکن کبھی زرداری صاحب کہا کرتے تھے دھرتی کا ناسور درندہ نواز شریف کو۔ اس مرتبہ بھی اگر ہم نے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس مرتبہ ہم نے اس مغل اعظم کو معاف کر دیا تو آئندہ تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، زرداری صاحب کے بارے میں مسلم لیگ نون والے کہتے تھے علی بابا 40 چور، مسٹر 10%، مسٹر 100%۔ اچھا، بلاول نواز شریف صاحب کو کہتے تھے کہ ضیاء الحق کا اصل بیٹا، ضیاء کا اوپننگ بیٹسمین، ڈرامہ بازی کا ایکسپرٹ، ہارس ٹریڈنگ کا استاد، بچگانہ سیاست کرنے والا، جھوٹا فراڈ کرنے والا، مودی کا یار، یہ لیڈر نہیں بزنس مین ہے۔ اچھا، پھر خواجہ آصف صاحب نے شیریں مزاری کے بارے میں ٹریکٹر ٹرالی، مریم نواز صاحبہ کے نام رکھے گئے کیلبری کوئین، جال ساز ملکہ، اور مریم اورنگزیب کے بارے میں کہا گیا کنیز خاص اور خادمہ جی۔ بلاول بھٹو کو کہا گیا پرچی چیئرمین، اور مریم نواز کو کہا گیا راج کماری۔ اچھا، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں عمران خان کو کہا تم بغیرت ہو، تو پیچھے جیسے عوام نعرے مارتے ہیں نا، وہ تو پھر چلو ٹھیک ہے، کسی برے لفظ پہ یا کسی سطحی زبان پہ جب عوام خوش ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی ایک چھوڑیں۔ تو جب بلاول بھٹو نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ تم بغیرت ہو، تو پیچھے پیپلز پارٹی کی ساری خواتین ڈیسک بجا رہی تھیں قومی اسمبلی میں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر شیری رحمان صاحبہ نے کہا کہ بغیرت کون سا برا لفظ ہے، اس کا مطلب تو شیم لیس ہوتا ہے۔ اچھا، پھر بشرا بیگم کے بارے میں جادوگرنی، نانی، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ڈیزل، اور پھر ان حرام کے مال پر پلے ہوئے بچے، خواجہ آصف کو رنگ باز خواجہ، گیدڑ نواز شریف صاحب نے مجھے یاد آ گیا کہ ان کا میں کلپ دیکھا، ویڈیو کلپ، جس میں وہ کہہ رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بی بی مطلب بے نظیر بھٹو مجھے گیدڑ کہتی ہیں، کیا میں شکل سے گیدڑ لگتا ہوں؟ اچھا، پھر غدار، مودی کا یار، گٹر کی مخلوق، میر جعفر، میر صادق، ہلاکو، ہینڈلرز، چلو یہ تو چھوڑ دیں، منافق اعظم، پلاسٹک سرجری کروانے والی، یہ وہ سرکاری خرچ پر ہمارے پیسوں سے پلاسٹک سرجری کروانے والی، یہ علی امین گنڈا پور نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں۔ عمران خان ایک بیماری۔ پھر نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو اور غالباً مرحوم فاروق لغاری کے بارے میں کہا تھا کہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے بددیانت۔ پھر زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گریٹر پنجاب بنانے والے مجیب الرحمان۔ اچھا، جو اس کے علاوہ رانا ثنا صاحب نے جب بشرا بیگم اور عمران خان کی شادی ہوئی تو اس پر رانا ثناء اللہ کا تبصرہ تھا، 66 سالہ دلہا، دلہن 5 بچوں کی ماں، طلاق حاصل کردہ، یارانہ اندرون پیر خانہ، عوام کیا کہے گی؟ عوام کہے گی دھر فٹے منہ لکھ دی لعنت۔ پھر رانا صاحب نے ایک سیاستدان کے بارے میں کہا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ ہنی مون بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، یہ تو اب اس میں یہ 2022 تک پہنچتے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو میں نہیں بتانا چاہتا، میں ویسے ایک جھلک دکھا رہا ہوں، جھلک بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو ہیں کہ اب ان کا سب سے بڑا ہے کہ عمران خان کا سوشل میڈیا جو ہے اس نے بربادی پھیر دی، اس نے تباہی پھیر دی۔ بلا شبہ سوشل میڈیا آج ایک گٹر بن گیا ہے، اور کسی کی ماں، بہن، بیڈ روم، گھر کوئی محفوظ نہیں، الزام کوئی محفوظ نہیں۔ جہاں یہ انفارمیشن کا اور اپنی بات کہنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جہاں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پگڑی اچھال دینا، کسی پہ الزام لگا دینا، کوئی ٹرینڈ بنا دینا، کسی کی بے عزتی کرنا، ماؤں بہنوں کو گالیاں دینا، جس کو چڑھ دوڑنا، وہ بھی عام ہے۔
اب یا صرف یعنی عمران خان کے کتنے نام رکھے گئے ہیں یہ آپ ان 4.5 سالوں میں یہ دیکھ لیجئے، اور یہ انہوں نے رکھے ہیں جو یہ گلہ کرتے ہیں کہ اس ساری بازاری قسم کی زبان کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اس ساروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں، کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، کسی کا حصہ زیادہ ہے کسی کا کم ہے۔ اب عمران خان کے نام دیکھیں کہ کیا رکھے گئے ہیں: نشئی، طالبان خان، یو ٹرن باز، جھوٹا، مکار، منافق، دہشت گرد، فتنہ خان، فسادی، گھٹیا شیطان، بے غیرت، یہودی ایجنٹ، غدار، آئین شکن، ملک دشمن، بھگوڑا، چور، بزدل، متکبر، جواری، اوباش، لفنٹر، پروفیشنل دلہا، ناسور، ذہنی مریض۔ کچھ ایسے نام ہیں جو میں آگے جیسے کچھ بیان ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں جو نہیں، اسی طرح کچھ عمران خان کے نام جو اور ہیں وہ بھی ناقابل بیان ہیں۔ یہ انہوں نے رکھے ہیں جن کا خیال ہے کہ اس ساری جو آج ہو رہی ہے بد زبانی اس کا ذمہ دار عمران ہے یا عمران خان ہے یا اس کا سوشل میڈیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ سب نے آگ لگائی ہوئی ہے، جو جتنے جوگا ہے وہ اتنا کر رہا ہے۔ اور اس میں مزے کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے میں نے جیسے بتایا کہ جن کے ساتھ نام کے ساتھ رہنما لکھا جاتا ہے، لیڈر لکھا جاتا ہے، مطلب لیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، مطلب ہماری جمہوریت کی بوڑیں، مطلب ہمیں منزل تک پہنچانے والے، مطلب کارواں کے جو ایک قافلہ ہے یا کارواں ہے ہمارا، ان کے آگے جو سالار کارواں، سالار قافلہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جو اس طرح کے جب زبان یہ استعمال کریں گے اس کے بعد کون شریف آدمی ہوگا جو اپنے بچے کو کہے گا جا بیٹا سیاستدان بن، یا کون بچہ ہوگا جو اپنے گھر کہے گا کہ اگر میرا بھائی ڈاکٹر بن رہا ہے، بھائی انجینئر بن رہا ہے، بھائی کہیں کسی محکمے میں جا رہا ہے تو CSS کر رہا ہے تو میں سیاستدان بنوں گا۔ سیاست جب نام آتا ہے تو لوگ اس کو ایک مطلب تو سیاست ہے نا، مطلب سیاست 2 نمبری، کوئی دھوکہ دینا اور سیاست ہے نا، مطلب سیاست 2 نمبری ہے، سیاست جھوٹ ہے، سیاست منافقت ہے، سیاست گالی ہے۔ اور یہ ان ساروں نے بنائی ہے جو کہتے ہیں کہ نہ کرو، سیاست مقدس پیشہ ہے، سیاست عوام کی خدمت کا نام ہے۔ تو یہ اگر یہ مقدس پیشہ ہے، یہ عبادت ہے اور یہ عوام کی خدمت کا نام ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے پاکستان میں، اور ابھی یہ کنٹینیو ہے، روز چلتا ہے۔ روز آپ اپنا سوشل میڈیا اٹھا لیں، اپنی سیاستدانوں کی پریس کانفرنسیں اٹھا لیں، اپنے ٹی وی شوز اٹھا لیں، اب ان کے بیانات اٹھا لیں، ایک نئے سے نیا لفظ، اور اپنے آقا کو، اپنے یعنی پارٹی سربراہ کو خوش کرنے کے لیے نا روز یہ چیتے دھڑا دھڑ حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر رات کو شاباشی لیتے ہیں بھئی کمال۔ اچھا، اور مریم نواز صاحبہ عورت ہیں اور ان کا احترام ہونا چاہیے، سیاست پہ ڈسکس ہونے، لیکن مریم نواز صاحبہ کے کسی بھی پارٹی کے مرد نے جب دوسری پارٹی کے خاتون کی کوئی بے عزتی کی یا برا کہا یا اس کو کوئی گرے ہوئے لفظ سے یاد کیا یا اس پہ جملے کسے تو وہ چپ رہیں۔ کبھی کسی نے اپنی پارٹی کو کسی اپنے بندے کو یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کہا ہے، معذرت کرو، یا شوکاز نوٹس دیا ہو۔ حالانکہ وہ خاتون ہیں، ان کا تو زیادہ بنتا ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں، ہر پارٹی میں جو خواتین ہیں ان کی وہاں ایک ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سارے لگے ہوئے ہیں، اب ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے باقی ہیں، کپڑے اتارنے باقی ہیں، باقی سارا کچھ کر چکے ہیں، اور نیچے عوام ہے جو خوش ہوتی ہے، کمال گفتگو کر دی، کمال فکرہ مارا جی، چھا گئے جی، آ گئے جی۔ تو یہ ہیں ہمارے سیاستدان، اور یہ ان کی زبان کی ایک جھلک ہے۔ یہ میرا خیال، مجھے تو نہیں لگتا کہ کہیں اور ہوتا ہوگا، طنز بھی ہوتے ہیں، مزاح بھی ہوتے ہیں، فکرے بازی بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی دنیا میں یا وہ ایک دوسرے برے نام بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی وقت، یہ نہیں کہ ہر وقت، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے اور اسی کام میں لگے ہوئے ہوں اگر سیاستدان۔ اور یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیں لیڈ کرنا ہے، انہوں نے ہماری رہنمائی کرنی ہے، اور یہ ہمارا پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہ ہونا ہی تھا اور یہ ہوگا کیونکہ یہ پاکستان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔